نے زندگی میں کبھی بھی اس عزت مآب مستور کا تعارف حبش کی وجہ سے نہیں کروایا، کیونکہ بی بی کی عزت حبش کی وجہ سے نہیں، حبش کی عزت بی بی کی وجہ سے۔ یہ قطعاً عزت نہیں کہ یہ بی بی حبش کی ملکہ تھی، حبش کی عزت ہے کہ اس بی بی کے قدم اس دھرتی پہ آئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے، بابا سجاد سے جی محترم ہیں، عزت مآب ہیں، اہل علم ذاکر ہیں، آپ سے دعا لینے کے لیے شیرازی بادشاہ سرکار تشریف فرما ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے فضا حبش میں رہتی تھی، عقیدہ یہ کہتا ہے کہ فضا عرش پہ رہتی تھی۔ جو ایک خطے کی بابا جی فرماتے ہیں کہ جملہ اس سے بھی خوبصورت ہو سکتا ہے کہ عرش نشین جس کی گود میں رہتے تھے۔ چلے جملہ تبدیل کرتے، فضا عرش پہ نہیں رہتی تھی، عرش فضا کی گود میں رہتا تھا۔ کتنی عزت والی شخصیت۔ اس بی بی کے لیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہوں گا، فخر مریم کو فضا کہتے ہیں۔ مریم کے فخر کا نام فضا۔ کبھی بھی فضا کا مقابلہ ہم نے مدینے کی رہنے والی مستورات سے کروانا ہی نہیں، بنتا ہی نہیں۔ مریم کے افضلیت کو فضا کہتے ہیں۔ چلے ابھی قرآن منبر پہ لے کے آ جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو گئے، چہرے یکدم خاموش ہو گئے کہ مریم عیسیٰ جیسے نبی کی ماں اور فضا شہزادوں کی کنیز تھی، اس نے کنیز کا تعارف عیسیٰ کی ماں سے کیسے کروا دیا؟ ابھی قرآن منبر پہ لے آؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ فضا کے سامنے فرشتے نے لا کے روٹی رکھی، فضا نے پوچھا کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا عرش سے۔ کس نے بھیجی ہے؟ اس نے کہا اللہ نے۔ فضا نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، رکھ کے تیرا بھی شکریہ، اس کا بھی شکریہ، اس نے بھیجی تو لے کے آیا۔ اب یہ جملہ ذہن میں رکھنا، جو فرشتے کا شکریہ ادا کرے اسے مریم کہتے ہیں، جو فرشتے کا شکریہ ادا کرے اسے مریم کہتے ہیں۔ 3 دن سیدہ پکاتی رہی، دروازے پہ فضا بانٹتی رہی، 3 دن زہرا دیتی رہی، دروازے پہ فضا بانٹتی رہی۔ تیسرے دن جبریل نے آگے کہا فضا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ فضا نے دروازہ بند کہا جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ ابھی فضا سہن کے اندر نہیں آئی، یہ آواز کو رک جا بطول کی کنیز، جبریل کی شکایت زہرا سے نہ کرنا، اس کا شکریہ تیرے شایان شان ہے ہی نہیں، میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا جو فرشتے کا شکریہ ادا اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کا توحید شکریہ ادا کرے اسے فضا کہتے ہیں۔ یہ بی بی سیدوں کی دہلیز پہ آئی، اور ہمیشہ دینے والے سخی اور کریموں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یہ سائل سے پوچھتے ہیں کہ تیرے پاس کیا نہیں، تاکہ تجھے وہ دے جو تیرے پاس پہلے نہیں ہے۔ اکثر ہوتا ہے سادات کے پاس آگر لوگ کہتے ہیں سردار اولاد نہیں ہے، وہ کہتے لے دیتے، سرکار رزق میں کمی ہے، پورا کروا دیتے۔ فضا نے آ کے دہلیز سیدہ پہ سجدہ کیا، شہزادی نے کہا فضا تیرے پاس کیا نہیں ہے؟ اس نے کہا مالکن سب کچھ ہی ہے، میں تو حبش کی ملکہ ہوں۔ فرمایا چل تیرا سجدہ بڑا اچھا ہے، آج سے ہم تجھے جنت کی مالکن کر دیتے، اب تو خطے کی نہیں تو جنت کی مالکن۔ شہزادی تھی اپنے ملک کی، کمیوں سے نوکری کروانا اور ہے، شہزادوں اور شہزادیوں سے نوکری کروانا۔ کمبر یمن کا شہزادہ تھا، فضا حبش کی شہزادی تھی۔ لفظ میرے ذہن میں آ گیا، بہت سے تاریخ میں مکالمات ایسے لکھے ہیں جو علی کے نوکر اور علی کی کنیزوں کے درمیان ہوئے، جیسے کہ جناب کمبر کا جناب فضا سے مکالمہ، جناب سلمان کا جناب فضا سے مکالمہ۔ اس میں سے ایک مکالمہ سرکار میں پڑھنے لگا، جناب کمبر نے ایک دن آ کے مولا علی کی دہلیز پہ دستک دی، در پہ دستک ہوئی، در پاک کے اندر سے
شہزادی فضہ کی آواز ہے این الباب، دروازے پہ کون ہے؟ کمبر کی آواز ہے یا نہ کمبر، میں کمبر ہوں۔ بے فضہ کی آواز ہے کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا این علی، علی کہاں ہے؟ یہ ہے دونوں طرف سرکار عباس کا علم، گواہ بنا کے کہتا ہوں۔ اب یہ جملہ سننا جو عقیدے والے بیٹھے، سرکار کمبر نے کہا کہ فضہ پوچھنے آیا ہوں علی کہاں ہے؟ کتاب کہتی ہے فضہ کی زبان سے جملہ نکلا من البروج، آسمانوں پہ ہیں۔ ہاتھ وہی اٹھے گا جو خیرات لینی جانتا ہے، وہی ہاتھ اٹھے گا جسے خیرات لینے کا طریقہ۔ فرمایا من البروج، آسمانوں پہ ہیں۔ بابا جی آسمانوں کا نام آنا تھا ایک لمحے کے لیے۔ کمبر نے کہا فضہ میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا میں بھی حسین کے بابا کی بات کر رہی ہوں۔ کمبر نے کہا شاید عرفان کے اس درجے پہ ہے نا کہ کہہ دے کہ میں تو اس علی کی بات کر رہی تھی۔ کمبر نے کہا علی ابن ابی طالب۔ فرمایا ہاں ہاں حسین کے بابا علی کی پوچھ رہے ہو نا، آسمانوں پہ۔ کمبر نے دہلیز پہ بیٹھ کے کہا فضہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں جان رہی ہے، اگر آسمانوں پہ ہیں کیا کر رہے ہیں؟ تجھے نظر آ رہے ہیں؟ تو دیکھ رہی ہے کیا کر رہے ہیں؟ علی جملے کتاب میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا۔ فضہ مسکرا کے کہہ دے گا بتاؤں کیا کر رہے ہیں؟ برداشت کر لے گا؟ کہنے لگا کر لوں گا۔ فضہ دیکھے من المرزوق والحی والممیت، کہیں رزق دے رہے ہیں، کہیں زندگی دے رہے ہیں، کہیں موت دے رہے ہیں، کہیں تقدیر بنا رہے ہیں، کہیں تقدیر بگاڑ رہے ہیں۔ اتنا جملہ کہنا تھا کمبر کے بدن میں کپ کپی تاری۔ اس نے کہا وہ شک نہیں کہ وہ کر سکتے، لیکن تو یہاں بیٹھ کے جان رہی ہے کہ علی وہاں کیا کر رہے ہیں؟ کمبر ہامتا کامتا ذہن میں کئی سوالات کا سمندر لیے ہوئے دوڑا۔ آبادی سے باہر نکلا تو سامنے سے علی آ رہے تھے اور کاندھے پہ علی کے بیلچہ تھا۔ کمبر نے آگے جلدی سے قدم، مولا میں ابھی گھر گیا تھا، وہ میں نے پوچھا کہ علی کہاں ہے، تو وہ فضہ نے کہا ہے کہ مجھے آسمانوں پہ ہیں۔ اب کمبر بول رہا تھا اور علی سن رہے تھے اور علی مسکرا رہے تھے۔ کمبر نے کہا مولا میں نے پھر پوچھ لیا کہ کیا کر رہے ہیں، تو مولا صرف یہی نہیں کہا کہ آسمانوں پہ ہیں، کہتے رزق بانٹ رہے ہیں، زندگی دے رہے ہیں، تقدیر بنا رہے ہیں، تقدیر بگاڑ رہے ہیں۔ کمبر بولتا جا رہا تھا، علی مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے کمبر تجھے شک ہے؟ کیا تجھے شک ہے؟ اتنا کہنا تھا کمبر جی کہتا مولا آپ کی فضیلت پہ شک کر کے میں صرف نوکری سے نہیں نکلوں گا، میں تو دین سے نکل جاؤں گا، کیونکہ تجھ پہ شک کرنا صرف نوکری سے نہیں نکالتا، اسلام کے قلعے سے ہی باہر نکال دیتا ہے۔ میں کافر نہیں ہونا چاہتا آپ پہ شک کر کے، لیکن بادشاہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ زمین پہ ہیں اور فضہ عرش کے حالات جان رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی نے کتابیں کہہ دیا، کمبر کی داڑھی کے نیچے ہاتھ رکھا، علی نے کہا آسمانوں کی طرف دیکھ۔ کمبر خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا، عرش اول پہ بھی علی تھے، عرش دوم پہ بھی علی تھے، عرش سوم پہ بھی علی تھے، عرش چہارم پہ بھی علی تھے، کہیں فرشتوں کو نماز پڑھا رہے تھے، کہیں رزق بانٹ رہے تھے، کہیں روح خلق کر رہے تھے، کہیں موت کا حکم دے رہے تھے۔ کمبر نے آسمانوں سے پھر زمین پہ دیکھا، سامنے کھڑے علی کو مسکراتے دیکھا۔ کمبر نے اپنے سر سے پگڑی اتار کے علی کے قدموں پہ رکھی، رکھ کے کہنے لگا نہ تیری فضیلت میں شک، نہ تیرے اختیارات میں شک، ایسا سب کچھ ہو سکتا ہے، یہی باتیں ہیں تو ہم نے علی ولی اللہ پڑھا ہے، لیکن تیرے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہوں، نوکر بھی میں ہوں، وہ ہے کنیز، جیسا علی ولی اللہ میں پڑھتا ہوں ویسا ہی علی ولی اللہ وہ پڑھتی ہے۔ آخر اس کے پاس کیا وظیفہ کیا عمل ہے؟ وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں کیسے جانتی ہے؟ مجمع سارا چپ ہو جائے، میں دو سیدادوں سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مولا اتنا بتا، فضہ فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ کیسے دیکھتی ہے؟ علی نے جواب دیا کمبر زندگی میں کبھی فضہ کا مقابلہ کرنے کے لیے سوچنا، وہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا جہاں وہ رہتی ہے اس گھر کا دروازہ عرش پہ کھلتا، سیدھا رستہ عرش سے دہلیز زہرا پہ آتا ہے۔ ان کی گلی کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ دو حدیں ہیں درمیان میں، ایک یہاں در ہے، ایک یہاں در ہے۔ یہاں جسموں کی صورت میں رہتے ہیں، وہاں انوار کی صورت میں رہتے ہیں۔
وہاں بھی ایک حد معین ہے، یہاں بھی ایک حد معین ہے۔ یہ جو درمیان میں رستہ ہے یہ ہے قرآن کے گزرنے کا رستہ۔ بھیجتے بھی خود ہیں، وصول بھی خود کرتے ہیں۔ یہ صرف معصومین کی گزرگاہ ہے۔ بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہاں کے رہنے والے یہاں سے روٹی مانگتے ہیں، وہاں بھی ایک حد ہے یہاں بھی ایک حد ہے۔ لے آؤ قرآن ممبر پہ رکھو، جبریل کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ جا کے جبریل نے نہیں پوچھا کہ اس سے آگے جانا ہے یا نہیں جانا۔ دو حدیں ہیں جہاں کے جبریل اجازت مانگتا ہے، جو قرآن کا امین ہے، جو وحی الہی لے کے آتا ہے، یا وہ زہرا کے دروازے پہ رکا ہے، یا وہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے رکا ہے، یا اس نے وہاں اجازت مانگی ہے، یا اس نے یہاں اجازت مانگی ہے۔ پھر دونوں میں سے ایک ہی بات ہے، یا وہاں بدور رہتی ہے یا یہاں توحید رہتی ہے۔ ہم بہت فضیلت بیان کریں نا بابا جی تو ہم بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں جی ہمارے جو مولا ہے نا جی یہ عالم الغیب تھے، یہ غیب جانتے تھے۔ سارے ماشاءاللہ سادات پرست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فقراء کی دھرتی ہے، فقیر نواز لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے میں جملہ یہاں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، یہ ان کی فضیلت نہیں ہے، عالم الغیب ہونا ان کی صفات میں سے نہیں ہے۔ اس گھر کے جانور عالم الغیب ہیں۔ عالم الغیب یہ اپنے گھر کے جانوروں کو کر دیتے۔ مرتجز عالم الغیب تھا۔ چلے میں بات بڑی آسان کر دیتا ہوں، جن چہروں پہ پریشانی آ گئی ہے کہ عالم الغیب اس گھر کے نوکر، میں اسلامیات سے مثال دے دیتا ہوں، دین یاد سے دے دیتا ہوں۔ جب رسول مکہ چھوڑ کے مدینہ ہے، صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر رکیں، ہر ایک کی محبت تھی۔ رسول نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا، جہاں جا کے یہ بیٹھے گی میں وہاں رکوں گا۔ وہ بیٹھی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ آ کے، اسے کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا؟ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں، مولانا شبلی نعمانی میرے اہل سنت بھائیوں کے رائٹر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہاں واقعہ لکھتے ہوئے اس کے آگے انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا اصل میں وجہ یہ تھی، یہ اونٹنی جو تھی اس پہ رسول سوار ہوتے تھے، تو لہٰذا رسول کے سوار ہونے کی وجہ سے یہ نبوت کے مزاج کو سمجھ گئی تھی، یہ رسول کا مزاج جانتی تھی۔ کاش مولانا شبلی نعمانی زندہ ہوتے تو میں حسین کا ماتمی اس کے پاس جاتا اور اس سے جا کے پوچھتا کہ جس اونٹنی پہ تھوڑی دیر کے لیے محمد بیٹھا وہ نبوت کا مزاج سمجھتی ہے، اور جو علی محمد کی مہروں پہ سوار رہا وہ رسالت کے مزاج کو کیسے لے؟ یعنی کہ ماننے پہ آؤ تو جانوروں کے علم الغیب کو مانو۔ اب جو شرعی لفظ ہیں، جو فقہی لفظ ہیں، اب میں وہ لفظ استعمال کرنے لگا ہوں سیدادے کے موجودگی میں، ان کے جانور عالم الغیب، نوکر ان کے عالم الغیب نہیں، ان کے نوکر ناظر الغیب ہیں۔ جاننا اور ہے، غیب میں جھانکنا اور ہے۔ یہ صرف غیب جانتے نہیں تھے، جناب فضہ بھی غیب میں جھانکتی تھی، کمبر بھی غیب میں جھانکتا تھا۔ بڑی آسان کر دیتا ہوں، بات آسان کر دیتے ہیں۔ جب رسول نے 39 دن گزر گئے، 40ویں دن مولا علی کو بلایا تھا خیبر سے، ندا دی تھی خیبر میں، جس نے بلایا وہ بھی مصلی پہ، جس نے سنا وہ بھی مصلی پہ، بلانے والا خیبر میں، سننے والا مدینے میں۔ رسول نے مصلی سے بلایا، علی نے مصلی سے سنا، کتابیں کہتی علی کا سر سجدے میں تھا، سجدے سے کمبر جی مالک جلدی کر میرے گھر سے میری تلوار لے کے آ۔ کمبر نے کہا یا علی آپ کو نماز میں تلوار کیسے یاد آئی؟ فرمایا کمبر باتیں کرنے کا وقت نہیں، جلدی جا، رسالت کی جان خطرے میں ہے۔ کمبر تیز قدموں سے چلتا ہوا شیخ بطول کے دروازے پہ آیا، ادھر دہلیز پہ آ کر رکا تھا، یا بی بی کے گھر کا دروازہ کھولا، حویلی زہرا کے دروازے کا کھلنا تھا۔ فضہ ہاتھوں پہ علی کی ذوالفقار لے کے کھڑی تھی، فضہ ہاتھوں پہ علی کی تلوار لے کے کھڑی تھی۔ کمبر دینا فضہ مجھ سے پہلے آیا کوئی نہیں، مجھ سے پہلے پہنچا کوئی نہیں، تجھے کیسے پتا چلا میں تلوار لینے آیا ہوں؟ فضہ نے کہا کمبر تلوار ہاتھ پکڑ جلدی جا، رسالت کی جان خطرے میں ہے، توحید خطرے میں ہے۔ کمبر نے کہا اتنا تو بتا دے تجھے پتا کیسے چلتا ہے؟ فرمایا اتنا یاد رکھنا، باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، اندر کی گلی سے اور۔ تو
علی کا نوکر ہے. 22 مکالمے لکھے ہیں کتابوں نے جناب سلمان کے جناب فضا کے ساتھ. اور کہیں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا جناب سلمان بھی جانتے ہیں کہ بی بی فضا کون ہے. بی بی فضا کو بھی اعتراف ہے کہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ, لیکن یہ آپس میں مکالمے نہ کرتے تو یہ فضائل ہم تک کیسے پہنچتے؟ ہم تک فضائل پہنچانے کے لیے آپس میں مکالمے ہوئے. بڑی خوبصورت سطر میں آپ کی سماعت کو عطیہ کرنے لگا ہوں. ایک دن جناب سلمان نے کہا تھا فضا میں جب بھی در پاک پہ آتا ہوں تو ہمیشہ تیرے لہجے میں برتری ہوتی ہے, ہمیشہ تو اپنے لہجے میں افضلیت رکھتی ہے. مجھے بہت دفعہ ایسا محسوس ہوا ہے کہ تو ایسے جھڑک دیتی ہے, تو ایسے بات کرتی ہے جیسے تیرے پاس کوئی عہدہ بہت بڑا ہے. فضا آج اتنا بتا, آج میں بھی تھوڑا سکون میں ہوں, تو بھی دہلیز پاک پہ آئی ہے, اتنا بتا تیرے پاس وہ کون سی چیز ہے جس میں تو مجھ سے افضل ہے. اگر تجھے اماں کہتے ہیں تو مجھے نانا کہتے ہیں. جنہیں تو اٹھاتی ہے انہیں میں بھی اٹھاتا ہوں. در بھی ایک ہے, دہلیز بھی ایک ہے, خیرات بھی ایک جیسی ہے, وہ ہم کو یکساں تقسیم کرتے ہیں. لیکن تو مجھ سے افضلیت کس بات پہ رکھتی ہے؟ فضا نے دیکھا کہ سلمان بھیا میں نے کبھی زندگی میں تجھ سے یوں برتری کے لیے کبھی بھی موازنہ نہیں کیا. آج بات تو نے چھیڑ دی ہے تو میں تجھے بتاؤں, کبھی بھی مجھ سے مقابلہ نہ کرنا. فرمایا فضا مجھے بتا تو صحیح نا تیری افضلیت کس بات پہ ہے؟ آخر میں علی کا نوکر ہوں, میں رسول کے پاس بیٹھتا ہوں, رسول کی حدیثیں سنتا ہوں, علی کی باتیں سنتا ہوں, حسن کو سینے پہ اٹھاتا ہوں, حسین کے پاؤں چومتا ہوں. اتنے معصومین کی نوکری میں کرتا ہوں. اتنے معصومین کی نوکری کرنے کے بعد پھر بھی میری عزت اس سے کم ہے؟ فضا دے کے کہتی ہے ایک ہی بات ہے ہمیشہ ذہن میں رکھنا, تو رسول کی غلامی کرتا ہے, تو علی کی نوکری کرتا ہے, تو حسن کی چاکری کرتا ہے, تو حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, میں اس چہرے کی کاریاں ہوں جس کا اس کے علاوہ کوئی بھی کاری نہیں ہے. میں اس چہرے کی کاری ہوں. اور یہیں پہ جہاں کتاب میں یہاں علی سورسی نے جملہ لکھا مکالمے میں, یہی اس نے ایک اور لکھا. ابو الحسن میراندی نے بھی جناب فضا پہ جو کتاب لکھی انہوں نے بھی بالکل انہی لفظوں کے ساتھ اس مکالمے لکھا. بی بی فضا نے کہا سلمان ایک بات اور یاد رکھنا, جو چہرہ تو علی کا دیکھتا ہے وہ علی کا وہ چہرہ ہے جو علی مسجد میں لوگوں کو دکھاتا. جو چہرہ میں دیکھتی ہوں وہ چہرہ ہے جو علی بطول کو دکھاتا. میں اس چہرے کی کاریہ ہوں جس کی توحید کاریہ ہے. مطلب جو ہے نا اللہ بانی مجلس کی یہ صحیح یہ کاوش قبول فرمائے, اور اللہ یہ 2 دعائیں ہیں مخصوص ہیں, اور یہ دن بھی مخصوص دعاؤں کا چودھری نائب حسین صاحب میرا مالک انہیں صحت سلامتی عطا فرمائے. اور ایک مومنہ خدیجہ بیمار ہیں جرمنی میں, میرا مالک اسی پاک بی بی اسی شہزادی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے تقدس کے واسطے سے میرا مالک انہیں بھی صحت عطا فرمائے. یہ فضا تھی جس نے زمانے کو بتایا ہے کہ سیدوں کے گھر میں نوکری کیسے کرتے ہیں. یہ ایک معیار ہے, یہ کسوٹی ہے جس نے بتایا ہے کہ نوکری کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. لوگوں نے جناب فضا کا عرفان ہی وصول نہیں کیا. سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس بی بی پہ. 20 سال یہ بی بی مسلسل قرآن بولی ہے, صرف قرآن بولی. فضا کی خوراک کا نام قرآن, صرف قرآن سے گفتگو کی ہے اس بی بی نے. پانی بھی مانگا ہے تو قرآن کی آیت پڑھ کے, جس کی رگ رگ میں قرآن کی آیتیں تھیں. مسلمانوں کو قرآن تب پتہ چلتا تھا جب رسول منہ سے بول کے بتاتے تھے. فضا کو تب قرآن پتہ چلتا تھا جب جبریل دہلیز پہ لے کے آتا تھا. جس کے کانوں میں سب سے پہلے لوح سے اتر کے قرآن آتا تھا اسے فضا کہتے ہیں. جس کی اتنی عزت تھی, سادات نے اماں کہا تھا. جتنے سادات بیٹھے ہو یہ اس بی بی کے مقروض ہو, کیونکہ عالیہ کے غربت کے برقعے کا نام فضا ہے. اس سے اچھا جملہ میرا خواہش امیری کے برقعے کا نام عباس,
غریبی کے برقع کا نام فضا، بڑی وفا کی ہے زندگی میں، بڑے وفادار وفا کرتے ہیں، قبروں سے وفا کرنی بڑی مشکل ہے، جسموں سے وفا ہوتی ہے، قبروں سے نہیں ہوتی۔ یہ دونوں طرف علم ہیں۔ 35 سال مسلسل اس نے علی کی بیٹی کی قبر کی مجاوری، 35 سال مسلسل جنگل میں اتنا بیٹھی ہے۔ یہ جو شام کے ظاہر ہو ان کی یقیناً چیخ نکلی ہوگی۔ سب سے پہلی مجاورہ ہے عالیہ کی قبر کی یہ۔ اب میں اگلی سطر پڑھوں گا، بابا سجاد شاہ جی ان کی دعا کا اثر ہے کہ زبان ممبر پہ بولتی ہے، واللہ با خدا خوش آمد پہ لعنت۔ میں نے مجمع میں بیٹھ کے انہیں سننا شروع کیا، اور آج انہی کی دعا کا اثر، یہ لہجہ، یہ روانی، یہ سب کچھ ان کی دعا کا اثر ہے۔ میں ان کی موجودگی میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ 2 قبریں جناب فضا کی، حسین سکینہ کی، اتنا دونوں کے درمیان چلی ہے فضا کے رستہ بنا لیا ہے، اتنا چلی ہے دونوں قبروں کے درمیان۔ سارا دن جناب عالیہ کی قبر پہ بیٹھی رہتی، مغربین کی نماز عالیہ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا کے نماز پڑھنے کے بعد، مغربین اختتام کرنے کے بعد زینب کی قبر پہ ہاتھ رکھتی، رو کے کہتی علی کی بیٹی اب اجازت دینا، اب میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جسے تنہا سونے کی عادت ہے۔ وہاں سے سیدھی اٹھتی، سیدھی حسین کے تبیج کی قبر پہ چلی جاتی، قبر کے گرد سے کانٹے ہٹاتی، کانٹے ہٹا کے جیسے مائیں بچوں کے ساتھ لیٹتی ہیں ایسے لیٹ کے اپنا بازو سکینہ کی چھوٹی سی قبر پہ رکھتی، رکھ کے اپنا رخسار سکینہ کی قبر پہ رکھ کے رو کے کہتی بتا کانوں کا خون بند ہوا، بول کے بتا حسین کی بیٹی رخسار اب بھی زخمی ہے کہ اکثر میں نے سنا ہے، میں خود ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہوں، ذاکرین جناب فضا پڑھتے ہوئے کہہ دیتے ہیں بیٹے شکار کی تلاش میں جنگل میں آئے تھے، ایک لاوارث جنازہ، تاریخ اس بات پہ ایک بھی گواہی نہیں دیتی، جن کی ماں پردیس میں بیٹھی ہو وہ اولاد شکار نہیں کرتی۔ مدینے گئے تھے سجاد کے پاس، ہم اماں کو لینے آئے ہیں، سجاد رو کے کہتا اس کی قبر پہ بیٹھی ہوئی ہے جس کا پردہ بن کے مدینے سے چلی تھی۔ بیٹے ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام کے جنگل میں پہنچے، دیکھا کہ ایک کچی قبر پہ پھٹی ہوئی چادر کے ساتھ ایک مزدور بیٹھی، بڑے بیٹے داؤد نے پہچانا، رو کے کہا اماں ہم تجھے لینے آئے ہیں، رو کے کہتی خبردار مجھے ماں نہ کہنا، مجھے حسین ماں کہتا ہے، مجھے حسن ماں کہتا ہے، جو ماتم کر سکو کرنا، مجھے سجاد دادی کہتا ہے، تڑپے تڑپ کے کہتے اماں ہم تجھے وطن واپس لینے آئے، اماں ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں، اتنا جملہ کہنا تھا، تڑپی رو کے کہتی اگر اتنا ہی شوق تھا پھر کربلا آ جاتے، میں حسین پہ تمہیں وار دیتی، میرا بھی دین پہ حصہ ہو جاتا، میں بھی علی کی بیٹی کے سامنے سرخرو ہو جاتی، اگر کربلا نہیں آئے تو پھر اب تمہارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چھوٹا بیٹا یحییٰ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا، رو کے کہا اماں ہمارے شہر کے لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تمہاری ماں بازار میں تازیانے کھاتی رہی ہے۔ اتنا جملہ سننا تھا، تڑپ کے اٹھی زینب کی قبر سے، رو کے کہتی نہ بتایا کرو لوگوں کو کہ تم فضا کے بیٹے ہو، تمہیں میرے تازیانے یاد ہیں، میں نے زینب ننگے سر بازار میں تمہیں غیرت آئی کہ تمہاری ماں نے تازیانے کا، میں نے قرآن کی صورتیں ننگے سر بازار میں چلتی دیکھی۔ بس سادات و غیر سادات بیٹھی رہی ہے عالیہ کی قبر پہ یہ شہزادی، اور جب بیٹوں نے جنازہ اٹھایا نا تو مولا باقر کے قدموں پہ چاروں بیٹے بیٹھ گئے تھے، رو کے کہا مولا ساری زندگی تمہاری غلامی کی ہے، مولا ہمیں میت وطن لے کے جانے دے۔ باقر نے رو کے کہا جس کی قبر پہ بیٹھی ہے اس سے اجازت لیتا ہوں، انہوں نے کہا ہماری تو جرت نہیں ہے، وہ حسین کی بہن کی قبر ہے۔ باقر روتا روتا آیا جناب عالیہ کی قبر پہ بیٹھ کے کہتا اماں
اماں دادی فضا کے بیٹے ماں کا میت وطن لے کے جانا چاہتے ہیں. بابا شرازی جملہ معاف کر دینا. زینب کی قبر ہل گئی. آواز آئی بھاگ کر فضا سے کہہ زینب اجازت دیتی ہے تیرے وارث آ گئے ہیں چلی جا, تیرے وارث آ گئے ہیں چلی جا. اور زینب کا اپنا مقدر ہے نہ بھائیوں کا پہلو. جا چلی جا تیرے وارث آ گئے. عالیہ کی اجازت کے ساتھ میت اٹھا. کتاب کے جملے ہیں کہ جب کیونکہ رحلت ہوئی ہے, سانسیں بند ہوئی ہیں عالیہ کی قبر پہ. جتنے زائر بیٹھے ہو شام کی گواہی دینا, پہلو عالیہ کا نہیں, قبرستان مسافرہ میں بی بی کی شہادت بی بی فضا کی جناب سیدہ کے پہلو میں ہوئی ہے. قبر زینب کے پہلو میں نہیں بنی, قبرستان مسافرہ میں بنی. آج بھی جو زائر بیٹھے, ساری زندگی آپ کی شام گزری ہے, 4 دیواری ہے, چھوٹا سا کمرہ ہے, باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ روضہ کنیز فاطمہ جناب فضا کا ہے. یہ صرف نشانی ہے فضا کی قبر پہ. شام کی گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی ہے, ایران کی حکومت نے کوشش کی ہے ہم فضا کا حرم بنائیں. حرم بنانے کا سوچتے ہیں, کسی نہ کسی سید کی خواب میں آواز دیتی ہے خبردار میرا حرم نہ بنانا, میں زہرا کی کنیز ہوں, جب تک اس کی بقیے میں کچی قبر ہے اور میرا حرم نہ بنانا. نہ محمد کی بیٹی کی کنیز ہو, اس کی قبر پہ سورج کا چراغ چل رہا ہے, نہیں بنتی قبر. بڑی دفعہ بنانے کی کوشش کی, قبر نہیں بنتی. بس 2 سطریں پڑھنی ہیں. جنازہ اٹھایا ہے عالیہ کے پہلو سے. بیٹے جب میت لے کے چلے, جب آئے نا سکینہ کے پہلو پہ, بی بی سکینہ کی قبر تڑپ گئی. سکینہ کی آواز آئی دادی فضا, وہ علی کی بیٹی تھی, اس نے اجازت دے دی ہے. اماں میں سکینہ کہتی ہوں وطن نہ جا, اور مجھے قبر میں آج بھی شمر کے تماچوں سے ڈر لگ رہا. وہی رک گیا فضا کا جنازہ. رو کے کہتی باکر مجھے سکینہ کے پہلو میں دفنا دے. اتنی وفا کی ہے, اتنی وفا کی ہے. جتنے سید بیٹھے ہو مقروض ہو جناب فضا کے. سارے رستے میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا. شام کے باہر 15 اذانیں جب سنی ہے نا علی کی بیٹی نے, تو بی بی عالیہ نے دیکھا نا فضا کے پاؤں کی طرف, تو جناب فضا کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرخ تھی. بول تو علی کی بیٹی سکتی نہیں تھی کہ آواز کوئی کمینہ نہ سن لے. اب میں اشارہ دینے لگا ہوں ماتم کے لیے, ماتم بیٹھے. بی بی عالیہ بول نہیں سکتی تھی, لیکن دیکھا کہ اما فضا کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرخ ہو گئی ہے. بی بی نے رسی ہلائی, فضا کو پتہ چل گیا. فضا بات دیکھ دی, جی میری شہزادی. عالیہ 2 قدم آگے بڑھی, ماں کی کمر پہ اپنا سر رکھ کے کہتی اماں پاؤں بدل لے. اماں تیرے پاؤں کے نیچے سے زمین سرخ ہو گئی ہے. میں جملہ پڑھوں, ماں بھی رو کے کہتے نا فضا تیری وفا کے صدقے, رو کے کہتی علی کی بیٹی کیسے پاؤں بدلوں, میں پاؤں اٹھاؤں گی کسی شرابی کی نظر تیرے پاؤں میں چلی. آئے فضا تیری وفا, میں کیا جواب دوں گی فضا کے ہوتے ہوئے. میں زینب کے پاؤں کا پردہ بھی نہ کر سکی, علی کی بیٹی میں پردہ نہیں چھوڑوں گی. کتابیں کہتی نہیں چھوڑا پردہ. دربار میں آ گئی, دربار میں بھی عالیہ کے آگے کھڑی رہی. جب یہ ملاؤن آ کے تخت پہ بیٹھا, اس علان نے, اس ملاؤن نے, اس نے بیٹھ کے کہا, اس نے کہا ان میں سے وہ بی بی کون ہے جو علی کی بیٹی بازار میں میری حکومت کے خلاف خطبے دے کے آئی ہے. میں اب اس سے پوچھوں کہ میرے دربار میں وہ میرے سامنے بات کرے. جب اس نے کہا نا کون ہے وہ, ایک سپاہی آگے بڑھا, اس نے کہا وہ جو سامنے سفید سر والی ضعیفہ کھڑی ہے نا, اس کی کمر کے پیچھے کھڑی ہے وہ بی بی. اس نے کہا وہ کون ہے, اس نے کہا یہ علی کی بڑی بیٹی ہے, یہ پورے رستے میں خطبے دیتی رہی ہے. اس نے کہا یہ آگے کون کھڑی ہے, اس نے کہا یہ اس کی کنیز ہے, اس کا کنیزیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں, یہ آگے کیوں کھڑی ہے. اس نے کہا یہ پورے رستے آگے گئی ہے.
اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا. اسے کہہ دے علی کی بیٹی کو میرے دربار میں پردے کی کوئی ضرورت نہیں, میں تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں. کمینہ چلتا چلتا وہاں آیا جہاں فضہ کھڑی تھی. اس نے آگے کہا ضعیفہ پردہ چھوڑ, ہمارا حاکم علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہے. اب جب بندہ ماتم کر سکے احسان کرنا. فضہ نے اپنے سفید بال سر سے ہٹائے, رو کے کہا کمینے, آج کے دن کے لیے تو میں محمد سے زندگی مانگ کے لائی تھی, آج کے دن کے لیے تو میں نے سانس خیرات میں مانگی تھی. میں مر سکتی ہوں, میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ سکتی. اس کا پردہ چھوڑ ورنہ میں ظلم کروں گا. ظلم کا نام آنا تھا. فضہ تڑپی, رو کے کہتی اکبر کی موت سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے, حسین کے گھوڑے سے اترنے سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے, زینب کے برقعے سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے. اس کمینے کے ہاتھ میں کوئی لوہے کا سامان تھا, اس نے فضہ کے سر پہ رکھا. فضہ کے چاندی جیسے بال یقوت کی طرح شروع ہوئے. ادھر فضہ کے بالوں پہ لہو کی لکیر آئی. علی کی بیٹی نے فضہ کی کمر پہ سر مارا. عالیہ رو کے کہتی اماں پردہ چھوڑ دے. فضہ رو کے کہتی یا ماں نہ کہے, یا پردہ چھوڑنے کو نہ کہے. مجھے بتا آج زہرا ہوتی تو کیا بیٹی کا پردہ چھوڑ کے چلی جاتی؟ اے مائیں بیٹی کا تنہا نہیں چھوڑتی. تو نے ماں کہا ہے, آج قیمت دینے کا وقت آیا ہے. بی بی عالیہ کی آواز آئی, پھر بیٹیاں بھی برداشت نہیں کرتی کہ مائیں زخمی ہوتی رہے. فضہ نے ایک دفعہ دائیں ایک دفعہ بائیں دیکھا. اونچی آواز میں فضہ کی آواز آئی, اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا بیٹھا ہے. اتنا کہنا تھا, بوڑھا حبشی اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا, قدم چلاتا چلاتا بی بی فضہ کے قریب آیا. آگدہ کہتن آخر تجھے دربار میں حبش کے لوگ کیوں یاد آئے؟ بی بی دیکھ رہی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا, ایک اس کی بیٹی تھی, مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی ہے. فضہ رو کہتی اس دربار میں وہ میمونہ آئے, تو پہچان لے گا. یہ دیکھ رہا کہتن نہ ہوتی میں سر تن سجدہ کر دیتا. تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا ہے. بی بی فضہ رو کے کہتی مجھے پہچان, میں وہی میمونہ ہوں. اتنا کہنا تھا, بوڑھا حبشی چار قدم پیچھے ہٹا. ہر کہتا اگر تو ہی میمونہ ہے میں پھر بھی تجھ سے کلام نہیں کروں گا. کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری, کیوں آئی شرابی کے دربار میں, وہاں عباس کے پہرے میں رہتی تھی. فضہ رو کے کہتی پردہ کر, اکیلی نہیں آئی, میرے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہے. اب جو بندہ ماتم کر سکے کرنا, جو سید بیٹھے مجھے معاف کرنا. یہ میرے دونوں ہاتھ علم پہ ہیں. بوڑھے حبشی نے اشارہ کیا, حبشیوں نے تلواریں نیام سے نکالی. انہوں نے یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا, لے کر اترو بغیر تخت سے نیچے. تو نے ہر کسی کی بیٹی کو, علی کی بیٹی کو